اب تک پہنچ رہی ہوگی. تھینک یو سو مچ. میرا نام مکیش ہنوجا اور میرا تعلق لسبیلا سے ہے. آج کل میں ایم اے سوشیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں بلوچستان یونیورسٹی میں. میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے میں سوری کی طرح بچوں کی طرح بیٹھ کے یا خاموشی سے لیکچر نہیں دے سکتا. میں چاہوں گا کہ اٹ شوڈ بی لٹل بٹ انٹریکٹیو تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں. سوشل میڈیا, لیٹس اسپیک گلوبل فرام سوشل میڈیا. ڈز اینی ون ہیو آئیڈیا واٹس مین بائی گلوبل؟ مقامی, رائٹ, گلوبل اینڈ لوکل. دیٹس گڈ. اور کوئی؟ علاقائی, مقامی. علاقائی, مقامی. جی. گلوبل, بین الاقوامی. زبردست. ہر کسی کے رینج میں ہو. ہر کسی کے رینج میں ہو. کوئی اور؟ اینی ون ایلس؟ بالکل خاموش نہیں ہوئیے, جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو فوراً بولنے کی کوشش کریں. اچھا, میں بتا رہا ہوں. گلوبل ٹرم انٹروڈیوس بائی چائنیز. چائنیز یہ کہتے ہیں گلوبل کہ آپ لوکل لیول سے شروع کریں اور آپ گلوبل لیول پہ پہنچ جائیں. آپ جو کام میں کل گھر میں کرتا تھا اس کام کو آگے لے کے آیا اور وہ گلوبل لیول پہ پہنچ گیا. اس کو کہتے ہیں the connection between local to global. آپ نے بہت ٹھیک کہا تھا, اٹس نون ایز گلوبل. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا سلائڈ آگے گئے. اچھا, آپ میں سے کن کن کو گنتی آتی ہے؟ I know it's idiot kind of question but who knows counting? ایک بات یہ بہت میں ریپیز counting, گنتی سب کو. اچھا نہیں, don't generalize this. سات کے بعد کیا آتا ہے؟ زبردست. آپ میں سات کے بعد آٹھ آتا ہے, ہشت آتا ہے. اور کوئی؟ اگر میں کہوں کہ 7 کے بعد 9421 آتا ہے تو رانگ. یس, رانگ, غلط ہے. ٹھیک, اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ 7 کے بعد اگر میں کہوں 7921 آتا ہے تو یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ غلط ہے. گڈ. تو کیا یہ 7 سے پہلے آتا ہے؟ مطلب میں صحیح ہوں. میں بھی غلط ہوں, آپ بھی غلط ہیں. صحیح کون ہے؟ 7 کے بعد اگر میں کہوں 6 آتا ہے تو صحیح ہے. کیا بات ہے؟ اگر میں کہوں کہ 7 کے بعد 7.112 آتا ہے تو لیکن سب نام لوگ یا عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ 7 کے بعد 8 آتا ہے. اصل میں ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں بینگ ویری لوکل یہاں رہ کے, یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ ہم ہمیشہ 7 کے بعد 8 کو ہی لاتے ہیں. ہم بہت ساری کوششیں کرنے سے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا تو ناکام ہو جاؤں گا. میں کبھی کسی چیز کے لیے اپلائی نہیں کرتا کیونکہ میں سوچتا ہوں میں بلوچستان سے ہوں, مجھے کوئی سلیکٹ نہیں کرے گا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یس. ڈونٹ بی بیکم پریجوڈیش. پہلے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ان سے پیسے مانگنے ہوتے تو میں پہلے سوچ لیتا ہوں اگر میں اس کے پاس پیسے مانگنے گیا اور میں نے یہ بولا تو یہ کہے گا نہیں بھائی, تو میں کیا کرتا ہوں مانگنے سے پہلے ہی اپنے اندر ایک فیصلہ کر لیتا ہوں اور میں کبھی کوشش نہیں کرتا. تو ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ 7 کے بعد 8 ہی آتا ہے. تھوڑا اس دائرے کو میں چاہ رہا ہوں کہ اس دائرے کو تھوڑا کھولیں, تھوڑا آگے جا کے سوچیں. ہاتھی کس نے دیکھا ہے؟ مجھے دیکھ کے ہنسیے گا نہیں, میں سے پوچھ رہا ہوں. زو میں کس نے دیکھا ہے؟ زو میں نہیں دیکھا ہوگا, مطلب ٹی وی میں دیکھا ہوگا. تو ہاتھی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے, اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے لیکن وہ معمولی سی زنجیر میں بندھا ہوتا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ معمولی سی زنجیر اس کو کیسے کنٹرول کرتی ہے؟ بچپن سے اس کو عادت پڑ جاتی ہے. بچپن سے اس کو عادت پڑ جاتی ہے. ویری رائٹ. اور کوئی اس کا ذہن اس کی نہیں ہے. ذہن اس کا اسی لیے, اور وہ بھی آتی نہیں سمجھتا ہے کہ 7 کے بعد 8 ہی آئے گا. جب وہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو زنجیر میں باندھا جاتا ہے. ہی ٹرائز سو مچ, وہ بہت کوشش کرتا ہے, زور لگاتا ہے, لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ زنجیر ہے. 1 مہینہ کوشش, دوسرا مہینہ, تیسرا مہینہ, لیکن ایک وقت آتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ زنجیر ٹوٹنی نہیں ہے. جنگل میں آپ اس کو تنظیم سے نہیں پا سکتے. آپ اس ایریا کو چینج کرتے ہو, اس کو اپنے ایریا میں لاتے ہو, تب اس پہ کمانڈ حاصل کرتے ہو. سر کیا بات ہے آپ کی, میں زو والے کی بات کر رہا ہوں. اچھا, تو وہ اس چیز میں رہتا ہے کہ وہ اس زنجیر کو توڑ نہیں سکتا. میرے خیال میں ہم بھی اس زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں. جو پہلے چیزیں چلتی آ رہی ہیں, جو ہمیں میڈیا بتاتا ہے یا ہمیں ہمارے کچھ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم یہ نہیں کر سکتے, تم یہ نہیں کر سکتے, تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آئی کانٹ ڈو دس, میں یہ نہیں کر سکتا.
میں جب بہت چھوٹا تھا تو ابھی بھی خیر چھوٹا ہی ہوں تو میں سنتا تھا ہمیشہ خواب تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ خواب بڑا دیکھو. میں اکثر شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے ایسے بڑھتا رہتا تھا تو میری ماں کہتی تھی کہ تم پاگل ہو گئے. میری بہنیں شاید بھی بعض اوقات ہو گیا ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی کریزی. آپ نے بہت بڑے خواب دیکھنے ہوتے ہیں, کچھ جو آپ کی یہاں پہ لکھا ہوا امیجنیشن ٹو اپروچ. تو میں ہمیشہ امیجن کرتا تھا کہ میں کبھی ایسا ہوگا, کبھی یہاں پہ بات کروں گا, کبھی وہاں پہ بات. ایک جنون سا تھا, ایک سمپل الفاظ میں کہیں کہ ایک بندے کے اندر وہ اگر تھوڑا سا وہ غیر پارلیمانی لفظ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک انسیکٹ ہونا چاہیے جو آپ کو بیٹھنے نہیں دے, آپ کے اندر کیڑا ہونا چاہیے جو آپ کو کہے نہیں بھائی یہ کرو یہ کرو. I would like اگر آپ سلائڈ کو نیکسٹ کریں. 12 ستمبر 2006 کو میں ایک ای میل لکھتا ہوں, اگر آپ یہ پڑھ لیں. اچھا میں پڑھ لیتا ہوں. یہ میں 12 ستمبر 2006 کو میں ای میل لکھتا ہوں. ڈیئر سر, میرا نام کیسر احمد ہے اور میں بیلا ڈسٹرکٹ لسبیلا بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں. مجھے ایکٹنگ کرنے کا بڑا شوق ہے, برائے مہربانی ایک چانس دیں. وہ اسپیلنگ اس میں مجھے نہیں آتی. اچھا میں نے پتا کتنے لوگوں کو ای میل کی, ای میل کے اوپر ای میل, کوئی جواب نہیں دیتا تھا. ایسے رائٹنگ کے ساتھ اس انداز میں کون جواب دیتا تھا, لیکن میرے اندر وہ انسیکٹ تھا کہ میں نے چیزیں حاصل کرنی اور میں بڑے خواب دیکھتا رہتا تھا. ایک اور سلائڈ. پھر اس نے مجھے کسی نے بتایا کہ آج سے 6 سال یا 5 سال بعد, جو میں سمجھتا ہوں شاید ابھی بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, تو وہ کہتا ہے آج سے 6 یا 5 سال بعد کوئی بھی یہ نہیں رکھے گا کہ تم کس قسم کے کپڑے پہنتے ہو, تم کس قسم کے بال بناتے ہو, تم کس قسم کا پرفیوم یوز کرتے ہو, تم کس قسم کی لپسٹک یوز کرتی ہو, یا کون سا تم ڈیزائن رکھتے ہو. آج سے 6 یا 7 سال بعد لوگوں کو یہ یاد ہوگا کہ تم نے کیا کیا اور لوگوں کو کیا سکھایا. اور میں 6 سے 4 سال کے درمیان مسلسل کوشش کرتا رہا. بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے رہے, تم نہیں کرو, تم ٹائم ضائع کر رہے ہو, تم وہ کرو, تم یہ کرو, تم ڈاکٹر کیوں نہیں بن جاتے, تم انجینئر کیوں نہیں بن جاتے. ہر کوئی مجھے اپنا رستہ دکھاتا رہتا. لیکن میرا جو ایک ماننا تھا کہ if you care but other people think about you, اگر آپ یہ سوچو کہ باقی لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں پھر آپ وہی کرنے لگو تو it means کہ you are the prisoner of their thoughts. تو آپ ان کی سوچ کے قیدی ہو گئے ہو. فار ایگزامپل اگر کوئی شخص وہاں بیٹھ کے یہ سوچتا ہے کہ میں ایسے کپڑے کیوں پہنتا ہوں, مجھے کوئی کہتا ہے میں کلاس میں جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے تم ایسے کپڑے کیوں پہنتے ہو, تم بال ایسے کیوں بناتے ہو. تو جب میں اپنے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یار کہ میں ایسے کپڑے کیوں پہنتا ہوں. تو مجھے اس بندے نے جو کہا تھا کہ اس قسم کا کپڑے پہننا شروع کر لیتا ہوں اور اس قسم کے بال بنانا شروع کر دیتا ہوں. اور آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں مجھے لوگ ٹوکتے ہیں کہ تم اس انداز میں بات نہ کرو, تم یہ اسٹائل اپناؤ. پھر میں اپنی حقیقت کو, اپنی سوچ کو میں کھو دیتا ہوں اور پھر میں ان کا قیدی بن جاتا ہوں جیسے مجھے لوگ چاہتے ہیں میں ویسے بن جاتا ہوں. پھر ٹھیک اس کے 4 سال بعد مجھے ای میل آتی ہے. میں اس 4 سال میں مسلسل کوشش میں رہتا ہوں, بہت ساری جگہوں سے میں مایوس ہوتا ہوں, بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. پھر ایک ای میل آتی ہے فرام برٹش کاؤنسل UK جو مجھے کہتا ہے کہ جو تمہاری کوشش ہے, جس طرح جو میں کام کرتا رہا ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کام کو میں کس طرح پروجیکٹ کرتا ہوں. پھر مجھے ای میل آتی ہے برٹش کاؤنسل کی طرف سے, وہ کہتے ہیں congratulations on behalf of British Council, it's my pleasure to inform you that you have been selected as a global change maker. Global change maker award ہے جو پوری دنیا سے صرف 60 لوگوں کو ملتا ہے اور میں اس چیز پہ بڑا خوش ہوں اور پراؤڈ ہوں کہ I am the first Pakistani last 7 years to got this award. کسی سے میرا تعلق نہیں ہے, میرے ابو ایک سرکاری آفس میں معمولی کر رکھے ہیں لیکن میرے خواب بڑے تھے. میں ہمیشہ بچپن سے بڑے خواب دیکھنے کی کوشش کرتا تھا. تو یہ اس چیز کا تسلسل ہے جو جاری رہتا ہے, جو آپ چیز حاصل کرنے کے لیے اس کوشش میں رہتے ہیں, پھر وہ چیز آپ کو ملتی ہے. بہت سارے لوگ یقیناً بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جنہیں بہت ساری کوششیں کی ہوں گی لیکن لوگوں نے ان پہ مذاق اڑایا گا, تم یہ نہیں کر سکتے, تم یہ نہیں کر سکتے. لیکن اصل میں بندہ وہ ہوتا ہے جو سب کو کر کے دکھائے. میں I remember جب میں چھوٹا تھا تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم نہیں کر سکتے, تم یہ ہو, تم وہ ہو, لیکن میرے اندر ایک جوش تھا. میں کہتا تھا میں کر کے دکھاؤں گا, میں کر کے دکھاؤں گا. I guess it's one of the example. اور یہ اس سے پہلے بہت ساری تھی لیکن یہ میں تھوڑا آگے لیول پہ آ چکے, میرے پاس ٹائم کی کمی ہے تو میں تھوڑی چیزوں کو میں نے شارٹ کٹ کیا ہوا ہے. اس میں اس کے دوران ایک اور چیز آتی ہے, پورے پاکستان سے ایک میگزین ہے ہائی لائٹ میگزین جو 30 لوگوں کی ایک لسٹ بناتا ہے, ٹاپ 30 انڈر دی ایج آف 30.
اس میں پورے پاکستان سے فاطمہ بھٹو اسام الحق اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوتا ہوں بلوچستان سے، جو سب سے کم عمر ہے لیکن بلوچستان سے باز بندہ، اور اسے میگزین کہتا ہے کہ یو آر دا ٹاپ 30 انڈر دی جو 30 آف پاکستان، کہ تم وہ کوشش کرتے ہو جو باقی لوگ کوشش نہیں کر سکتے. میرے خیال میں آپ جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے سب آپ ہیروز. اللہ تعالیٰ جب انسان کو اس دنیا میں لاتا ہے تو ایوری ون از ہیرو. آپ کس طرح اپنے پوٹینشیل کو یوز کرتے ہیں، کس طرح اپنی اسکلز کو بانٹتے ہیں، وہ آپ پہ ہوتا ہے. یا تو پھر آپ اس کنویں کے مینڈل کی طرح بن جاتے ہیں جو کنویں سے دیکھتا ہے کہ آسمان بس یہی دنیا، یا پھر آپ اس کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ the world is too big. آپ کو پھر دنیا میں کسی سب لوگوں کی باتیں آپ کو نہیں روکتی، آپ کے جذبے بڑے ہوتے ہیں، آپ کے خواب بڑے ہوتے ہیں، تو حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی. یہ پکچر ہے جو 2010 میں نے لکھی تھی. یہ ویلا سے اتر جاتے ہوئے علاقہ آتا ہے وایارا. وہاں پہ ایک اسکول ہے، یہاں پہ یہ بچیاں، ایک درخت ہے، ہم اسے جہر کا درخت کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو بٹ یو پیپل کال اس پہ انگور کی طرح ایک پھل ہوتا ہے. تو بچے اس پہ تھے اور میں نے یہ فوٹو کھینچا اور ایک مقابلہ تھا گلوبل کریٹو آرٹ کنٹیسٹ، جس میں ان کا ٹاپک تھا جینڈر. اور میں نے اس پہ جینڈر کے حوالے سے بات کرنی تھی. آئی نو مینی آف یو آر شیور اباؤٹ جینڈر. تو جب میں نے یہ پکچر دیکھی، اس پکچر پہ ایک ٹائٹل لکھا تھا انٹینشن بیونڈ جینڈر. اس چیز کی ہٹ کے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں ایڈونچر لینا. اس پہ ڈسکرپشن لکھی تھی جن میں بچوں کی آواز تھی کہ ہم شاید کچھ خوش قسمت ہیں بلوچستان میں جن کا تعلق ہے جن کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کھیلنے کا اور کودنے کا موقع ملتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اپرچونٹی ہے ٹو لرن ٹو پلے اٹ شوڈ بی فار آل دا بلوچستان. اور یہ پکچر بھیجتا ہوں، ایک مہینے بعد مجھے ای میل آتی ہے کہ وی آر ہیپی ٹو انفارم یو دیٹ وی ون دا گلوبل کریٹو آرٹ کنٹیسٹ. پوری دنیا سے یہ پکچر ون کرتی ہے اور میں اس کا ونر ہوتا ہوں. اونلی پاکستانی ہو ون دس ایوارڈ. اور ایشیا سے ایوارڈ اس کا بتانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اپنے لیے بتا رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسپائریشن کی یہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ کوئی اپنی کیس اسٹڈی دیکھیں. ورنہ اگر میں سے شروع میں بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کوئی بندہ باہر سے لا کے اسلام آباد سے لا کے ان کو بتائیں گے کہ بھائی یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا، یہ ہوتا ہے، شاید یہ لوگ اتنا اس کو ایزی نہ لے. وہ کہیں گے بھائی تم اسلام آباد میں رہتے ہو، قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، تو یہاں بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، صبح رجی ہوتی ہے، شام کو رجی نہیں ہوتی، تو ہم کیسے کریں؟ I live in this part of the world. میں بھی اس علاقے میں رہتا ہوں، گاؤں میں رہتا ہوں. لیکن جو آپ کے خواب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ success people never make excuses. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بہانے نہیں بناتے کہ مجھے اس چیز نے روک لیا، اس چیز نے روک لیا. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ہزار بہانے ہیں. I remember جب اسکول میں تھا تو مطلب کوئی دوست میرا فیل ہو جاتا تھا تو اس کے پاس ہزار بہانے ہوتے ہیں. یار ٹیچر ہیلپ نہیں کرتے، اس بچے کو زیادہ نقل دیتے ہیں، مجھے کم نقل دیتے ہیں، میری رائٹنگ تیز نہیں، یہ دیکھتی ہے. We never take responsibility کہ میں نے کیا کیا. Did I help? Did I do this? What should I do? میں کیا وہ کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. ہمارے پاس بہانے بنانے کے لیے بہت زیادہ ہیں. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے جو ہے ریممبر کہ یہاں دنیا میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ کی کمپلین سنیں، آپ کے بہانے سنیں. آپ نے کیا کیا اس کنڈیشن میں رہ کے that's what count. آخری بات اس کے بعد میں میرے پاس بہت چیزیں کہنے کی لیکن ٹائم کی لمیٹیشن ہے. وہ کہتے ہیں those who dreams in night in the dusty recesses of their minds wake up in the day to find there was misty. But the dreamers of the day are the dangerous for the many. May they act the dream with open eyes and make possible. Keep dreaming, keep being dangerous, keep making it possible. وہ لوگ جو راتوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ شاید صبح اٹھیں تو وہ سارے خواب بھول جائیں یا ان خوابوں پہ مٹی چڑھ جائے، کسی کو یاد نہیں ہوتا. وہ لوگ جو خواب دن میں دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے، مجھے وہ پانا ہے، they are the dangerous. وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. جو رات والے خواب ہوتے ہیں وہ سارے رات کو آپ سو کے یہ سوچ کے سوئیں کہ صبح اٹھوں گا تو ساری دنیا کو چینج کروں گا، اور صبح اٹھے تو آپ کے نانے کی یہ فن نہیں. جب آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو دن میں خواب دیکھیے کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے، میں نے یہ بننا ہے. اس میں پھر دنیا کی آپ کی کوئی رکاوٹ، آپ کی کوئی ہڈل آپ کو روک نہیں سکتی. If you have to achieve, you will achieve. If you think you can, you can. Or keep dreaming, keep being dangerous and making it possible. Thank you so much.